جی السلام علیکم۔ اب یہ اگلے 2 ورڈ جو ہیں وہ بھی ہم اکٹھے کریں۔ ایک ورڈ ہے ریفائنڈ، یعنی نفیس، ایسی چیز جو نفاست کا بہت خیال رکھے، یا جو باریک باتوں کا خیال رکھے، یا ایسی چیز جس میں سے اس کے رف ایجز ریموو کر دی ہوں، یعنی اس کی کھردراہٹ جو ہے نا وہ اگر نکال دی گئی ہو تاکہ پیچھے اصل چیز رہ جائے، تو اس کو آپ کہیں گے ریفائنڈ۔ جیسے ریفائنڈ سالٹ کہتے ہیں، ریفائنڈ شوگر کہتے ہیں۔ اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو فضولیات ہوتی ہیں، جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اصل ذائقے کی خالص پن کو خراب کرتی ہیں، ان چیزوں کو نکال کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، اور جو باقی بچتا ہے وہ خالص ذائقہ رہتا ہے، خالص کوالٹی رہتی ہے اس چیز کی، تو اس کو کہتے ہیں ریفائنڈ شوگر یا ریفائنڈ سالٹ۔ تو ریفائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دینا اور کام کی چیزیں رکھنا۔ تو سمجھیں کہ کچھ چیزیں اور لوگ اور فیلنگز ایسی ہوتی ہیں جن کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک ہی لفظ بڑا کافی ہوتا ہے کہ بہت ہی ریفائنڈ پرسن ہے، کہ یعنی کہ کوئی بندہ آپ سے پیار سے اتنے بات کرے، اتنی تمیز سے آپ جناب کا خیال رکھے، ٹون آپ کے ٹون سے نیچے رکھے، کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں لگے کہ آپ کو غلط سمجھ رہا ہے یا آپ کو تھریٹ کر رہا ہے، آپ کی ساری باتوں کو تسلیم کرے، پھر اس کے بعد ایک مشورہ دے۔ تو آپ تھوڑا سا حیران ہوتے ہیں کہ کتنی اسموتھلی، کتنی نفاست سے اس نے کام کی باتیں کی ہیں، اس طرح کہ مجھے اس نے نیچا نہیں دکھایا، نہ ہی اپنے آپ کو اونچا کیا، لیکن بات اس نے ایسی کر دی کہ اس کی بات کی میں اتنی گہرائی ہے کہ میں اس کو گرو مان کے واپس آ گئی۔ تو یہ سمجھیں کہ پھر اس بندے کے طور طریقے اور بات کرنے کے طریقے کو کہیں گے ریفائنڈ، کیونکہ اس نے جو فضول چیزیں نا جو کسی کام کی نہیں وہ نکال کے باہر پھینک دی ہوئی ہیں، اور صرف کام کی چیزیں جو پیچھے بچی ان کو ترتیب میں ایسے لائے کہ آپ کو اس کی آواز سننے کا ہی بڑا مزہ آئے۔ تو ایک لفظ ہے ریفائنڈ اور ایک ورڈ ہے پالشڈ۔ ہم پالشڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ پالشڈ بھی ایک لحاظ سے ریفائنڈ کے طرح کی ہی چیز ہے، کہ ریفائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط چیزیں وہ نکال دی، باقی صرف خالص چیزیں بچی ہیں، اور وہ آپ کی خوبی ہے۔ پالش کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے اندر کی جو کسی بھی چیز کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ اس کو اور چمکا کے باہر لایا جائے۔ یعنی اگر کسی کی آواز اچھی ہے، سر میں ہے، تو اس کو مزید سریلا بنایا جائے، اس کو صاف کر لیا جائے، یا اس کی پچ کو بہتر کر لیا جائے۔ مطلب یہ کہ جو اس میں کمیاں رہ گئی ہیں وہ بھی پوری کر لیں، تو اس کو آپ کہیں گے کہ ہاں آلریڈی ایک خوبصورت چیز کو آپ نے اور پالش کر کے اس میں اور نکھار لائیں، اس میں اور اس کی جو خوبصورتی ہے وہ باہر لائیں، اس کو کہیں گے پالشڈ۔ تو کچھ لوگ بھی، کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو پالشڈ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو پالش کا مطلب میڈ اسموتھ اور گلاسی، ایک سیدھی سی بات ہے۔ کسی بھی چیز کو، لکڑی ہو، میٹل ہو، پلاسٹک ہو، شیشہ ہو، اس کو آپ پالش کرتے ہو اس لیے کہ اس کے اوپر کی ڈیفارمیٹیز جو ہے نا، سمجھے کہ اوپر کا ٹیڑھ میڑ جو ہے وہ نکل جائے، اور وہ بالکل سیدھا ہو جائے، بالکل چمکدار ہو جائے، اور شائنی، چمکدار، گلاسی ہو جائے۔ نیچرلی اسموتھ اور گلاسی، کئی چیز ہوتی ہے وہ قدرتی طور پہ اسموتھ اور گلاسی ہوتی ہیں، آپ ان کو بھی کہتے ہو کہ آپ پالشڈ ہے وہ چیز آلریڈی۔ کچھ چیزیں ہیں جو ریفائن کی جائیں گی، ریفائنڈ، کلچرڈ اور ایلیگنٹ، پالشڈ مینر۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ بات کرنے کا طریقہ ہی ایسا ہوتا ہے دلوں کا، کہ وہ بڑی مشکل بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنی نرمی سے، اتنی سافٹلی، اتنی مٹھاس سے، لیکن پھر بھی اتنی فرملی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں بچتی کہ ان کی بات پوری سنیں غور سے، اور پھر اس میں جو لاجیکل چیز اس کو مان لیں۔ لیکن آپ ان کے فین ہو کے اٹھتے ہیں کیونکہ ان کا طریقہ ریفائنڈ ہوتا ہے، کہ ان کی طریقے میں کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، تمام درست چیز ہوتی ہے۔ کلچرڈ ہوتا ہے، کلچرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ تجربے سے سیکھنا کہ کون سی چیز کا فائدہ ہے، کون سی چیز کا نہیں۔ تو سمجھے کہ جو تجربے سے بات کرتے ہیں اس کو آپ کہیں گے کہ کلچرڈ لوگ ہیں، کہ وہ کچے طریقے سے نہیں کر رہے۔ اور ایلیگنٹ یعنی نزاکت۔ ایلیگنس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں، کسی بھی چیز کی خوبصورتی کی، وہ قائم رکھیں، کم سے کم رکھیں، اتنی چھوٹی تھوڑی تھوڑی رکھیں گے تو اس کو وہ نظر بھی ایسے آئیں گی کہ جیسے نگینے ہوتے ہیں، رش نہیں پڑتا۔ تو سمجھے کہ اس کو بھی آپ ایلیگنٹ کہتے ہیں۔ پالش کا ایک اور مطلب بھی ہے فلالیس، اسکلفل، ایکسلنٹ، پالشڈ کنورسیشن، کہ جس کام کے کرنے سے پہلے اس کے اوپر ذرا غور کیا جائے،
2-3 دفعہ اس کو ذہن میں چلایا جائے کہ یہ کام کرنا ہے، تو اس کا جو ورک فلو ہے نا وہ بھی بناتے ہیں نا، کہ پہلے میں یہ کہوں گا، پھر میں وہ کہوں گا، اس کے جواب میں اس نے اگر یہ کہا تو وہ کہوں گا، اگر وہ کہا تو وہ کہوں گا، اس کے جواب میں پھر میں اس سے کوشچن کروں گا، پھر اس پہ بیچ میں تھوڑا سا وقفہ کروں گا، پھر ایک پروپوزل دوں گا، پھر مطلب یہ کہ جب آپ نے کسی سے مشکل گفتگو کرنے جانے تو کئی دفعہ آپ ورک پلان بنا کے جاتے ہیں، اور اگر اس ورک پلان کو فلالسلی آپ امپلیمنٹ کر دیں، بالکل اسی طرح اسی فلو کے ساتھ کریں جس طرح آپ نے سوچا تھا، تو اس کو بھی آپ کہیں بڑی ہی پالشڈ قسم کی کانورسیشن تھی کہ کہیں کوئی رگڑا لگا ہی نہیں، کہیں کوئی رکاوٹ آئی نہیں، جیسے سوچا تھا اسی طریقے سے بات کر کے ہم آ گئے۔ اسکلفل کبھی یہی مطلب ہے کہ جس میں فنکاری ہو، کہ جس میں تجربہ ہو، فنکاری ہو، اور ریپیٹڈ کہنا چاہیے، جب کوئی چیز بار 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 آپ کرتے ہیں تو آپ عادت ڈال لیتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کو آپ کہیں گے اسکل اور ایکسلنٹ، جو ہو ہی زبردست۔ اب سمجھیں کہ پالشڈ کا یہ مطلب ہے۔ اگر ہم پیچھے جاتے ہیں، ریفائن کا مطلب ہم نے دیکھا تھا، ریفائنڈ کا مطلب ہے ہیونگ اور شوئنگ ویل بریڈ فیلنگ، ٹیسٹ۔ ویل بریڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا، ویسے یہ پوری بات سے میں ایگری نہیں کرتی، لیکن اس لفظ کے کانٹیکس میں وہ بات درست ہے کہ اگر آپ ایک ایسی گھر میں پیدا ہوئے جس میں آپ کی تربیت بہت اچھی ہے، تو اس کے تربیت کا، تہذیب کا ہونا، تربیت کا اچھا ہونا جو ہے، اس کو آپ بھی ریفائنڈ کہتے ہو، اور ٹیسٹ بھی، کہ اگر آپ کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو۔ اب ان دونوں چیزوں سے میں 100% اگری اس لیے نہیں کرتی کیونکہ یہ دونوں چیزیں خود بھی پیدا کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ کسی غربت کی جگہ سے آئے ہوں یا کسی ایسی جگہ سے آئے ہوں جہاں آپ کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو خود بھی آپ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا گھر میں موجود ہونا ضروری ہے، کہ یہ اگر آپ کے مطلب یہ بات درست نہیں ہے کہ اگر آپ امیر اور پرانے گھروں میں پیدا ہوں گے تبھی آپ میں یہ چیز آئے گی۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ آہستہ ڈیولپ کی جاتی ہیں، آہستہ آہستہ اپنے اندر لائی جاتی ہیں، لیکن جب بھی یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کہیں گے کہ یہ ریفائنڈ ہے۔ ریفائنڈ پیپل یعنی ریفائنڈ پیپل وہی ہوتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ فضولیات نہیں بات کرتے، کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے، کسی بحث و مباحثے میں نہیں پڑیں گے، پیاری پیاری سیدھی سیدھی سچی سچی بات کریں گے، اور بیچ میں آپ کی تعریف بھی کریں گے۔ آپ مطلب اگر تعریف منہ سے نہیں بھی کرتے تو کم از کم آپ کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے، کہ یعنی ان سے بات کر کے آپ کو بوجھ نہیں ہوتا، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو آپ کہیں گے ریفائنڈ پیپل۔ اور ذہن سے آپ ذہن میں آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات کر ایسے رہا ہے کہ بڑے دھیان سے کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ یہی طریقے ہیں جو کہ جن طریقوں میں خوبصورتی ہوتی ہے، اور اس قسم کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے آپ ریفائنڈ ورڈ یوز کرتے ہیں۔ فریڈ اور فری فرام کورسنس، ولگیرٹی، یہ سب سے اچھا مطلب ہے ریفائنڈ کا، یہ ایسی چیز جس میں کھردرا پن نکال دیا جائے، چاہے وہ بات کرنے کی چیز ہو، چاہے وہ جیسے دہی ہے، دہی کو پھینٹتے ہیں، کیوں پھینٹتے ہیں کہ اس میں سے گٹھلیاں نکل جائیں، کہ کسی چیز کی گٹھلیاں، کسی چیز کا کھردرا پن، کسی چیز کے چبھتے ہوئے کونے، بات بھی جب کرتے ہیں تو اس میں سے چبن نکال دیں، جب یہ چیزیں نکال کے پھینک دیں گے تو جو پیچھے بچے گا اس کو کہیں گے ریفائن، یعنی نفیس، کہ بےہودگی اور کورسنس اگر آپ نکال دیتے ہیں بعد میں سے، پیچھے جو پیاری سی بات بچتی، بات درست ہوتی ہے، اس کو آپ کہیں گے ریفائنڈ بات یا ریفائنڈ ٹیسٹ۔ فریڈ فرام امپیورٹیز، جس میں ناخالص چیزیں نکال کے باہر پھینک دی جائیں، جیسے ریفائنڈ شوگر۔ ویری اسٹیبل، پرسائز اور ایگزیکٹ، ریفائنڈ ڈسٹنکشن، مطلب ایسی چیز جو کہ چونکہ اتنی سچی اور اتنی خالص ہے اور اتنی درست ہے، تو اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ اچھا جو کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ ہوتا ہے، کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو وہ کئی جگہوں سے غلط ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اس کی پوزیشن چینج کرنی پڑتی ہے، لیکن اگر کوئی بالکل درست بات ہے، کوئی پریسائز بات ہے، تو پھر اس کو اپنی جگہ پوزیشن چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو پھر سمجھے کہ یہ بھی ایک کوالٹی۔ اب یہ ساری وہ کوالٹیز ہیں کہ جو اس قسم کے لوگوں میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی جب آپ محسوس کرتے ہیں تو ریفائنڈ اور پالش ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب کچھ تصویریں، اب جیسے دیکھیں نا، یہ کچھ جگہیں ہیں، کچھ بلڈنگس ہیں کہ آپ کہتے ہو کہ اس میں اتنا دھیان رکھا گیا ہے، اتنی اسٹڈی ہے، اتنی اپنے کلچر کی آبزرویشن ہے کہ وہ جگہیں بے شک بھی پرانی ہے۔ یہ لاہور کے قلعے کی آؤٹر وال ہے، پیچھے والی وال ہے، کہ جس میں یہ موزیکس اور فریسکوز ہیں، میرا خیال ہے یہ موزیکس ہی ہیں ساری، کہ یہ بڑی مشکل سے بڑی نفیس کر کے چیز بنی ہوئی ہے، لیکن ٹیسٹ کی بھی بہت اچھی ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں کہ ٹیسٹ بہت اچھا ہے
اور بڑے ناپ تول کی بنائی گئی ہے تو آپ اس کو ریفائنڈ یا پالش کہتے ہیں. عام طور پہ پالش کہتے ہیں کہ کوئی بھی مٹیریل جیسے اس کیس میں لکڑی ہے کہ اس کے اوپر کا جب آپ کھردرا پن غائب کرتے ہیں. کھردرا پن کیسے غائب کرتے ہیں؟ سینڈ پیپر کر کے. سینڈ پیپر کریں گے تو ساری کھردراہٹ دور ہو جائے گی. تو سمجھے اس کو پالش کرنا بھی کہتے ہیں. اب جیسے مختلف کلچرز ہیں اس کے جو اعلیٰ لوگ ہیں جن کو بڑا ٹیسٹ ہے اس کلچر کے گہرائی کا پتہ ہے, اس کے کپڑوں کی نفاستوں کا پتہ ہے, اس کے جیسچرز کی نفاستوں کا پتہ ہے, اس کی میچنگز کے سلیقوں کا پتہ ہے کہ جو بندہ اپنے کلچر کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور یہ چیز بھی سمجھتا ہے کہ اس میں بری چیزیں کون سی ہیں, اچھی چیزیں کون سی ہیں, تو اگر وہ اپنے کلچر کے لحاظ سے اچھی ترین لبادہ پہنے جیسے اس کیس میں, تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ اس کلچر کا ریفائنڈ ترین ٹیسٹ ہے. کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ مہنگے کپڑے انہوں نے پہنے ہی ہونا یا نہ پہنے لیکن ان کی نفاست بڑی ٹپکتی ہے اس سے, تو اس کو بھی آپ پالشڈ یا نفیس کہتے ہیں. اچھا میں تو اس کو بھی پالشڈ کہوں گی, اس کو بھی ریفائنڈ کہوں گی, کیونکہ جب کبھی کوئی بھی بلڈنگ, جیسے مثال کے طور پہ یہ بلڈنگ ہے, جب کوئی بہت کمپلیکس کام کرنا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھیں اس کی آرچز ہیں, اس کے یہ ہیں, اس کی گنبد ہیں, پھر اینٹوں کا حساب کتاب ہے, پھر اس کے اندر کے ڈیزائنز ہیں, پھر چیزیں فٹ ہوئی, مطلب ایک کمپلیکسٹی ہے اس میں. جب کوئی کمپلیکسٹی بھی آپ اچیو کرتے ہیں نا سکسیسفلی, کسی کمپلیکسٹی کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں سکسیسفلی, تو میں اس کو بھی کہوں گی پالشڈ اور ریفائنڈ, کیونکہ اس میں بڑے حساب کتاب ریفائن ہوئے ہوتے ہیں. اس میں بڑے حساب کتاب لگے ہوئے ہیں جو کہ کئی دفعہ درست ہوئے ہیں, اور وہ پھر اتنے درست ہوئے ہیں کہ فائنلی ان حساب کتابوں کے مطابق ایک بلڈنگ بنی تو وہ بلڈنگ بالکل پروپورشن میں ہے. تو آپ اس کو کہیں گے, اس کو بھی کہتے ہیں پالشڈ, میں تو کہتی ہوں. پھر پالشڈ آپ اس کو بھی کہتے ہیں. پالش کا تو مطلب پتہ ہی ہے, لیکن پالشڈ کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی چیز چاہے وہ نئی ہو چاہے پرانی, اس کو اتنے طریقے سے رکھا جائے, اتنی صفائی سے, اتنا چمکا کے کہ اس کے بیسٹ فیچرز جو ہے نا وہ سامنے آئے, تو اس کو آپ کہیں گے پالشڈ. ویسے دیکھیں پالش کا جو لٹرلی مطلب ہے نا وہ یہی ہے کہ کسی بھی مٹیریل کے اوپر والے حصے کو اتنا اس کا کھردرا پن دور کر دیں, اتنا چمکا دیں, اتنا باریک کر دیں کہ ایک تو یہ کہ اس میں ریفلیکشن دوسروں کا نظر آئے, دوسرا یہ کہ اسی مٹیریل کی اپنی جو نفاستیں ہیں, جو اپنے ڈیزائن ہیں, وہ بھی جب آپ اس کی سرفیس کو پالش کر دیں گے تو اس میں سے نظر آئیں گے, ادروائز نہیں نظر آئیں گے. میں اس کو بھی ریفائنڈ کہتی ہوں. جب کوئی مشینری جو کہ کمپلیکس ہو اور بڑی نفاست مانگتی ہو, جب وہ سکسیسفلی کام کرنا شروع کرتی ہے تو وہ بہت ریفائنڈ مشینری ہوتی ہے. کیونکہ پہلے تو اس نے, جو بنانے والے نے اس ساری مصیبتوں کو سمجھا, اس کے علاوہ اس ساری مصیبتوں کو اس نے سالو کیا, پھر ان سب کو بنایا اس نے, اور پھر جب چلایا تو مطلب پھر اس کا صحیح کہتے ہیں نا, صحیح مزہ اس کا آیا, کیونکہ وہ مشین بہت اچھا کام کر رہی تھی. تو سمجھے کہ جب وہ چلایا تب اس کا فروٹ پھل ملا, اور اس کو آپ کہیں گے کہ جو کام ہوا ہے وہ نفیس کام ہے, ریفائنڈ کام ہے, وہ ایرا گیرا کام, ہلکا سا کام نہیں ہے. اب یہ دیکھیں اس کو بھی میں پالشڈ کہوں گی کیونکہ یہ بھی اسی طرح کی مشین ہے, بہت زبردست. لیکن سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اب آپ نے لگایا ہے لکڑی, اب آپ رگڑ کیوں رہے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام بالکل برابر ہو جائے, کہ ہاتھ لگائے تو پتہ نہ چلے کہاں سے لکڑی ختم ہوئی ہے, کہاں سے ایک لکڑی ختم ہوئی ہے, کہاں سے دوسری شروع ہوئی ہے. تو سمجھے کہ جب یہ رگڑنے کے بعد اس سٹیج تک آ جائے گا تو یہ پوری کی پوری فارم یار بڑی پالش لگے گی, سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے بنی ہوئی ہے. تو سمجھے کہ یہی وہ نفاستیں ہیں جو کہ چیزیں بنانے میں استعمال ہوتی ہیں. ویسے دیکھیں کہ پالش کا مطلب کیا ہے. پالش کا مطلب یہی ہے بالکل سیدھا سیدھا, کہ جیسے کچھ پتھر ہوتے ہیں وہ سمندر میں ٹکرا ٹکرا کے اتنے چکنے ہو جاتے ہیں کہ پیبلز جب آپ کو ملتی ہیں تو چکنی ملتی ہیں. اس کو کہتے ہیں پالش کرنا, اور ریفائن کرنا بھی اس کو کہتے ہیں کہ اوپر کی گند بلاوا نکل گیا, اب یہ اصل چیز بیچ میں رہے گی. تھینک یو.